السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 اور 2 کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحدید جو ہے اس کی تیسری آیت سے پہلے جو اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کے متعلق بہت خوبصورت ڈیٹیلز ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ویسے میں صرف تدبر بھی کر سکتی تھی، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ آپ لفظ بلفظ سمجھیں تاکہ آپ خود سے بھی تدبر کر سکیں، غور کر سکیں۔ آپ کو اصل فائدہ تب ہوگا جب آپ سبق پڑھ کر قرآن پاک سے یا موبائل سے آیت پڑھیں یا سنیں اور سوچیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے دعا کر کے ایک دو بار مزید اس عمل کو دہرائیں، یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3، اس میں اسماء باری تعالیٰ جو ہیں اس میں 3 بنیادی فرق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پہچان حاصل کرے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، عبادت بھی اتنی ہی بہتر اور اچھی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور اس کی صفات سے۔ اللہ کی جو صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہی اللہ کے اسماء ہیں۔ جیسے عزیز صفت ہے تو العزیز نام یا اسم، ایسے ہی رحیم اور الرحیم، اور ایسے ہی سارے اسماء۔ ہم نے سورۃ الحدید کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء اور صفات کا فہم حاصل کیا۔ کون کون سے؟ العزیز، الحکیم، المحیی، الممیت اور القدیر۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 99 اسماء الحسنہ میں سے 5 سیکھ لیے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب آیت نمبر 3 کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ اور مفہوم کو سمجھنے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ اس آیت کے حوالے سے 3 اہم فرق نوٹ کر لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے نام عام طور پر جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، جیسے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز۔ اس میں اب جوڑے جو آئے ہیں وہ ہیں عزیز اور حکیم اور قوی اور عزیز۔ اس ضمن میں 3 اثناءات ہیں، یعنی کہ صرف 3 جگہ ایسی ہیں قرآن پاک میں جہاں اسماء جوڑوں کی شکل میں نہیں آئے، اور وہ تینوں اثناءات بھی مصحبات میں ہی ہیں۔ پہلا، آیت نمبر 3 میں 4 اسماء اکٹھے آ رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ دوسرا، سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں بھی 4 اسماء اکٹھے آئے ہیں، المالک، القدوس، العزیز اور الحکیم۔ اور مصحبات جو ہم نے اوپر پڑھا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ سبحہ جو شروع ہوتی ہیں آیات تو ان میں ہی ہیں۔ سبحہ جہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں وہ ان میں ہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ کر لیا کہ یہ اسماء 4 اوپر اکٹھے آ رہی ہیں، سورہ جمعہ کی آیت میں بھی اکٹھے آئے ہیں 4 جو ہیں۔ تو تیسرا کیا ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، ان میں سے درمیانی آیت تو اسماء الحسنہ کا گلدستہ ہے جہاں 8 اسماء تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، المالک، قدوس، سلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔
دوسرا فرق یہ نوٹ کیجئے کہ عام طور پر اسماء باری تعالیٰ آیات کے آخر میں آتے ہیں، لیکن یہاں آیت کی جو اصل باڈی، مین باڈی ہے، وہ در حقیقت انہی اسماء پر مشتمل ہے۔ اس کی کوئی اور مثال قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تیسرا اور اہم ترین فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس ایک مقام کے علاوہ کہیں بھی اسماء باری تعالیٰ کے درمیان حرف عطف نہیں آیا۔ حرف عطف یعنی واو۔ سورۃ الحشر کی آیت جو اوپر بتائی گئی ہے اس میں 8 اسماء ایک ساتھ آئے ہیں اور کہیں بھی حرف عطف نہیں آیا، یعنی کہ واو نہیں آیا، یہ صرف اسی آیت میں آیا ہے۔ اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں اس آیت مبارکہ کے باقی تمام قرآن پاک سے یہ 3 امتیازی فرق ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آیت نمبر 3 جو ہے اس میں 3 جو فرق تھے واضح وہ کیا تھے کہ اس نمبر 1 آیت نمبر جو 3 ہے اس میں 4 اسماء اکٹھے آ رہے ہیں، ویسے تو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں یہاں پہ، لیکن 4 اسماء جو ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا فرق کیا تھا، وہ یہ تھا کہ عام طور پر اسماء باری تعالیٰ آیات کے آخر میں آتے ہیں جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آیت جو ہے اس کی اصل باڈی در حقیقت انہی اسماء پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا اور اہم فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں بھی اسماء باری تعالیٰ کے درمیان حرف عطف نہیں آیا، یعنی کہ جہاں بھی اسماء آئے ہیں وہاں پہ درمیان میں واو نہیں آیا۔ تو سورۃ الحشر کی آیت جو اوپر بتائی گئی ہے اس میں بھی 8 اسماء آئے ہیں، لیکن کہیں بھی حرف عطف نہیں آیا، یعنی کہ درمیان میں واو نہیں آیا، یہ صرف اسی آیت میں آیا ہے، یعنی کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں آیا ہے، درمیان میں واو آیا ہے۔ امید ہے آپ کو تینوں جو فرق ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو آئے گی ویڈیوز میں ہم آیت نمبر 3 جو ہے اس کا تدبر اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے بھی اس طرح پسند ہیں، یہ بہت اہم معلومات ہیں، اس لیے آپ انہیں بھی نوٹ کر لیں، اور جب آپ باقی صورتیں بھی سمجھ لیں گے، قرآن پاک میں مزید غور کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور تب آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ اور یہ باتیں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت محنت کے بعد ملتی ہیں، تو آپ کو مل رہی ہیں تو آپ ان کو لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔